اے عاشقان رسول، دین اسلام ہمیں جس طرح خوشیوں میں دوسروں کا ساتھ دے کر ان کی خوشیاں بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے، اسی طرح غم کی کالی اور تاریک گھٹاؤں میں دوسروں پر سائبان تاننے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنے اور اس کا احساس کرنے کی حقیقی تصویر عیادت کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یقیناً ایک مسلمان کا دوسروں کی تکلیف کا احساس کر کے دل جوئی اور دلداری کی خاطر اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر عیادت کے لیے جانے میں اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی اظہار ہوتا ہے، جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی آپس میں دوستی، رحمت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم بخار اور بے خوابی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کامل مسلمان ایمان اور اسلامی رشتے کی وجہ سے ایسے ہیں جیسے ایک جسم کے اعضاء جن کے نام بھی مختلف ہیں، کام اور شکل و صورت بھی جدا گانا، مگر چونکہ ان سب کی روح ایک ہے اس لیے ایک عضو کی تکلیف تمام اعضاء کو بے قرار کر دیتی ہے۔ یوں ہی مختلف ممالک کے مسلمانوں کے نام، کام، زبان، غذا، دنیاوی رہن سہن مختلف ہیں، مگر ان سب کا نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ہیں، لہذا ایک کی تکلیف سارے مسلمانوں کو بے قرار کر دیتی ہے، مگر یہ کیفیت زندہ مسلمان کی ہے۔ جو مردہ یا بے حس ہو گئے وہ مردہ جسم یا سوکھے ہوئے اعضاء کی طرح ہیں کہ ایک کو چوٹ لگاؤ دوسرے کو خبر نہ ہو۔ ایک عضو کو بیماری ہو تو سارے اعضاء بے قرار ہو کر اس کی تکلیف دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک اسے آرام نہ ہو جائے، اور یہ چین سے نہیں رہتے۔ یوں ہی ایک مسلمان کی تکلیف کو ساری قوم مل کر دفع کرتی ہے، اس کے بغیر چین سے نہیں بیٹھتی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب سے وابستگی نصیب فرمائے اور ہماری ساری قوم کا یہی حال ہو جائے۔